انسانی تاریخ در حقیقت تجسس کی داستان ہے۔ یہ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں انسان نے ہمیشہ ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کی جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھیں۔ ابتدا میں غاروں میں رہنے والا انسان جب ستاروں کی چمک کو دیکھتا تھا تو شاید اسے کبھی گمان بھی نہ ہوتا کہ ایک دن وہ ان چمکتے اجسام فلکی کے درمیان خود کو مولک پائے گا۔ وقت بدلا، شعور کی آنکھ کھلی، غور و فکر بڑھا اور بالآخر انسان نے اپنی عقل، محنت، سائنسی تحقیق اور انجینئرنگ کے ذریعے خلا کے اسرار کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی بلکہ اسے تسخیر کرنے کا عزم بھی کر لیا۔ یہی وہ خواب تھا جسے ناسا، روس کاسموس، جاپان ایروسپیس ایجنسی، یورپی خلائی ادارہ اور کینیڈین خلائی ایجنسی کو ایک ساتھ مل کر انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا خلائی منصوبہ بین الاقوامی خلائی مرکز یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹائمز ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ انسان کی ازلی فطرت اسے ہمیشہ کچھ نیا کر دکھانے پر اکساتی رہی، جن میں سے ایک خلا کو تسخیر کرنے کا درینہ خواب بھی تھا۔ 1969 میں اپولو 11 کی کامیاب لینڈنگ اور نیل آرمسٹرانگ کی چاند پر محدود موٹر گشت کے بعد سائنسدان شدت کے ساتھ ایک ایسے خلائی مرکز کی کمی محسوس کر رہے تھے جو نہ صرف خلا میں مناسب انسانی پہنچ پر ہو بلکہ اسے طویل عرصے تک خلائی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ چند برس بعد 15 ممالک کے نمائندہ 5 خلائی اداروں نے مل کر تقریباً $100 ارب کے ایک بین الاقوامی خلائی مرکز منصوبے کا آغاز کیا، جس میں امریکہ کی ناسا، روس کی روس کاسموس، یورپین ممالک کی ESA کینیڈین اسپیس ایجنسی اور جاپان ایروسپیس ایجنسی شامل تھیں۔ بلا شبہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سائنس و انجینئرنگ کا منصوبہ ہے جو دنیا بھر کے ماہرین فلکیات، سائنسدانوں، خلا بازوں کو ارضیات، فلکیات اور مالیات پر تحقیق کرنے کے لیے ایک مکمل پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ہر طرح کے جدید آلات سے پوری طرح لیس اس طویل المیعاد منصوبے کا باقاعدہ آغاز 1998 میں ہوا، جس کے لیے زمین سے فاصلے پر نچلے درجے کی مدار لو ارتھ آربٹ میں 248 میل یا 400 کلومیٹر کی بلندی پر ایک جگہ منتخب کی گئی جسے زمین سے سادہ آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو بنانے میں کون سے ملک نے کیا کیا کردار ادا کیا اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے روسی ماڈیول۔ زاریا 1998 میں سب سے پہلے ماڈیول تھا جو پروٹون راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ بنیادی بجلی رفتار کو کنٹرول کرنا اور کمیونیکیشن کا کام کرتا۔ زاریا کا مطلب طلوع آفتاب ہے، جو اس امید کی علامت تھا کہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہ ماڈیول روسی کمپنی نے تیار کیا۔ زویزاڈا 2000 میں لانچ ہوا۔ یہ ماڈیول بنیادی طور پر خلائی اسٹیشن کا رہائشی حصہ ہے جہاں خلاباز کھانا کھاتے، سوتے اور آکسیجن سمیت زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی۔ یہ بھی روسی ادارے نے بنایا اور اس میں زندگی کے لیے ضروری سپورٹ سسٹم شامل تھے۔ پوائزک اور پریچل یہ اضافی ماڈیولز ہیں جو روسی جہازوں کے لیے ڈاکنگ سپورٹس مہیا کرتے ہیں، نیز سائنس اور ریسرچ کے لیے بھی استعمال ہوتے۔ امریکی ماڈیول یونٹی 1 یا نوڈ 1 یہ ماڈیول 1998 میں خلا میں بھیجا گیا، مختلف ماڈیولز کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اسے بوئنگ کمپنی نے تیار کیا۔ ڈیسٹنی لیبراٹر 2001 میں لانچ ہوا۔ یہ امریکہ کا بنیادی تحقیقی ماڈیول ہے جہاں سائنسدان مختلف فزیکل اور بایولوجیکل تجربات کرتے ہیں۔ ٹرنکوالٹی نوڈ 3 اور ہارمونی نوڈ 2 یہ ماڈیولز مختلف ماڈیولز کے بیچ پل کا کام کرتے ہیں۔ ہارمونی کو ESA اور بوئنگ نے مل کر بنایا اور ٹرانکوالٹی میں زندگی کے لیے ضروری سہولیات جیسے ہوا اور پانی کے سسٹمز ہیں۔ یورپی ماڈیول کولمبس لیبارٹری 2008 میں خلا میں بھیجا گیا۔ یہ یورپ کا سب سے اہم تحقیقی ماڈیول ہے جو جرمنی اور اٹلی نے مل کر بنایا۔ کیوپولا یہ ایک 8 طرفہ گلاس ونڈوز وال ماڈیول ہے جہاں سے زمین اور خلائی اسٹیشن کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹومیٹڈ ٹرانسفر وہیکل اور یورپین روبوٹک آرم یہ ماڈیول اسٹیشن کی مرمت، سپلائی اور روبوٹک کاموں کے لیے یورپی خلائی ایجنسی کی طرف سے فراہم کیے گئے۔ جاپانی ماڈیولز کیوبو یعنی ہوپ ایکسپیریمنٹ ماڈیول ہے۔ جاپان کا سب سے بڑا ماڈیول ہے جسے NASDA نے سبوکا میں تیار کیا۔ 2008-9 میں خلا میں بھیجا گیا۔ یہ مائکرو گریوٹی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تجربات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کینیڈین
کینیڈا آرم 2 اور ڈریسٹر یہ روبوٹک بازو ہیں جو بیرونی مرمت، سامان کی منتقلی اور پیچیدہ کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ کینیڈا نے اس سسٹم کو امریکہ کے ساتھ مل کر تیار کیا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن اب تک خلا میں ایک کامیاب طویل المدتی تجربہ گاہ ثابت ہوا۔ ابتدائی طور پر اس کے مختلف حصوں جس میں لیبارٹری، بھاری مشینری اور شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینل شامل تھے، وہ روس کی اسپیس شٹل کی مدد سے ایک ایک کر کے خلا میں لے جا کر آپس میں جوڑا گیا، جبکہ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس کی مرمت اور تبدیلیاں کی جاتی رہیں، اور اب سولر پینل سمیت اس کی کل جسامت ایک امریکی فٹ بال کے میدان جتنی، جبکہ وزن تقریباً 39,000 کلو گرام ہے۔ اس خلائی مرکز کی قیام کا بنیادی مقصد انسان کا خلا میں طویل عرصے تک قیام اور تحقیق سے متعلق تھا۔ اس کی ڈیزائننگ میں ان تمام امور کو یکساں اہمیت دی گئی جو انسانی رہن سہن کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ رہائش کے لیے 5 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، ورزش کے لیے جم اور 360 ڈگری پر گردش کرنے والی ایک مخصوص کھڑکی بھی ڈیزائن کی گئی جس سے زمین کا بآسانی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خلا میں رہائش کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ کشش شکل کی کمی ہے، کیونکہ زمین کے مرکز سے جتنا دور ہوتے جائیں یہ کشش بتدریج اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے، جسے طبیعیات کی اصطلاح میں مائکرو گریوٹی کہا جاتا ہے، جس کے باعث خلا بازوں کو بے وزنی کی حالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مستقل مولک رہنے کی وجہ سے انسان کا جسمانی نظام شدید متاثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے عام لوگوں میں کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور یہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ خلا میں کشش شکل نہیں ہوتی۔ نیوٹن کے قانون ثقل کے مطابق کائنات میں ہر 2 اجسام کے درمیان قوت کشش موجود ہے، جس کے تحت ہمارا نظام شمسی کا مرکز سورج ملکی وے گلیکسی کے گرد، زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مخصوص مداروں میں محو گردش ہیں، لیکن فاصلے کی کمی بیشی براہ راست قوت ثقل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کیونکہ بین الاقوامی خلائی مرکز کم درجے کے مدار پر بنایا گیا، اس لیے سطح زمین کی نسبت وہاں کشش شکل 90% ہے، یعنی ایک خلا باز کا وزن اگر زمین پر 90 پاؤنڈ ہے تو خلائی اسٹیشن پر یہ وزن 80 پاؤنڈ ہوگا۔ اب یقیناً بہت سے ذہنوں میں یہ سوال بیدار ہوگا کہ جب وہاں کشش شکل 90% ہے تو پھر خلا باز کیوں کر بے وزنی کی حالت کا شکار ہوتے ہیں؟ تو اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ خلا میں تمام اجسام کشش شکل کی وجہ سے کسی سہارے کے بغیر مسلسل گرتے رہنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لہٰذا جسم بے وزنی کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو مزید بہتر انداز میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر زمین پر ایک مخصوص بلندی سے ایک بھاری پتھر اور پرندے کا پر نیچے گرائے جائیں تو ہوا پر کے گرنے کی رفتار کو سست کر دے گی، جبکہ پتھر تیزی سے نیچے گرے گا۔ لیکن اگر یہی تجربہ ویکیوم ایسی جگہ جہاں ہوا کا گزر نہ ہو یا خلا میں کیا جائے تو پتھر اور پرندے کا پر ہوا کی غیر موجودگی کے باعث کسی سہارے کے بغیر ایک ہی تناسب سے گریں گے۔ عموماً کثیر المنزلہ عمارت میں لفٹ سے نیچے جاتے ہوئے اس بے وزنی کی کیفیت یا فری فال کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی میڈیم واسطے کی غیر موجودگی میں تمام اجسام یکساں رفتار اور ایک ہی گردشی اثر کے ساتھ گرتے ہیں۔ اب ایک اور سوال دماغ کی در کھٹکھٹاتا ہے، اگر خلائی اسٹیشن پر کشش شکل موجود ہے تو یہ دیگر اجسام کی طرح زمین پر کیوں نہیں آ گرتا؟ طبیعیات کی اصطلاح میں اس کیفیت کو فالنگ اراؤنڈ، مسلسل گرنے کی کیفیت یا مولک ہونا کہا جاتا ہے، یعنی کشش شکل اسے زمین کی جانب کھینچتی ہے مگر وہ خود 17,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتار سے زمین کے گرد مدار میں اپنا ایک چکر 90 منٹ میں مکمل کرتا ہے۔ اتنی تیز رفتار کے باعث وہ نیچے آ گرنے کی بجائے مولک حالت میں گھومتا رہتا ہے۔ اس امر کو اس مثال کی مدد سے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بالٹی میں پانی لے کر اسے بہت تیز رفتار کے ساتھ دائرے میں گھمائیں تو مسلسل گھومتے رہنے کے دوران بالٹی سے پانی نہیں گرے گا، لیکن اگر آپ اس کو گھمانے کی بجائے ایک دم الٹا کر دیں تو لازمی سارا پانی ایک ساتھ آپ کے اوپر آ گرے گا۔ کچھ ایسی صورتحال زمین کے گرد محو گردش چاند کی بھی ہے، جہاں کشش شکل کے باعث اجسام کی گرنے کی رفتار زمین کی نسبت 6 گنا کم ہوتی ہے۔ ابتدا میں بین الاقوامی خلائی مرکز میں 2 سے 3 خلا بازوں کے 4 سے 6 ماہ قیام کا منصوبہ بنایا گیا، جہاں انہیں مستقبل کے مریخ مشن کے لیے دن رات تحقیق کرنی تھی، کیونکہ مریخ تک رسائی کے طویل سفر کے لیے بھی انہی کیفیات کا سامنا کرنا تھا، اور خلائی اسٹیشن کے مدار میں واقع آربیٹل لیبارٹری کم تر کشش شکل پر تجربات کے لیے نہایت موزوں ترین جگہ تھی۔
برس برس سے یہاں جو تجربات کیے جاتے رہے ان میں سب سے عام آگ کا عمل تھا۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ خلا میں آگ کا شعلہ زمین کی نسبت قدرے پھیلا ہوا ہے اور نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ اسے جلانے اور جلائے رکھنے کے لیے زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلا میں بے وزنی کی کیفیت کے باعث درجہ حرارت بڑھنے سے نہ تو گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور نہ ہی ارد گرد سے ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے نیچے جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے شعلہ اوپر اٹھ کر زمینی شعلے کی طرح لمبوتری شکل کا ہونے کی بجائے قدرے پھیلا ہوا کرے کی شکل کا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نیلا رنگ زیادہ درجہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خلا میں آگ لگنے کا عمل زمین کی نسبت الٹا ہوگا۔ اس کے علاوہ مائکرو گریوٹی میں کیے جانے والے مزید تجربات میں قابل ذکر حیاتیات، ایسٹرو بیولوجی جیسے فلکیاتی حیاتیات اور زمین پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں شامل ہیں، جن کے ذریعے خلا میں خلیات کی اشکال اور بافتوں یعنی ٹیشوز کی بڑھوتری کے عمل کو سمجھنے میں مدد ملی، جو آگ کی طرح خلا میں بھی بالکل متضاد طریقے سے نمو پاتے ہیں۔ خلا میں طویل عرصے تک قیام کے دوران خلا بازوں کے جسمانی نظام، پٹھوں اور جوڑوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر بھی بھرپور تحقیق کی جا رہی ہیں۔ بے وزنی کی کیفیت کے باعث نیند کی کمی، نظام انضمام میں پیچیدگیاں، سر چکرانا اور دماغی دباؤ انتشار کی علامات خلا بازوں میں بہت عام دیکھی گئی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چند برس قبل ناسا نے یہاں مصنوعی کشش شکل پیدا کرنے کا انتظام کیا تاکہ خلا بازوں کی صحت کو لاحق خطرات کم کیے جا سکے۔ خلا اسٹیشن کے چند مخصوص چیمبرز کو ان کے ایکسس مرکز کے گرد مسلسل گھمائے رکھنے کا بندوبست کیا گیا، جس میں رفتار اور ایکسس سے فاصلے کو گھٹا یا بڑھا کر گردشی اثر کو حسب ضرورت کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصنوعی کشش شکل مرکز مائل قوت ہے، مگر ایسا نہیں۔ زمین کی کشش تو پہلے اجسام کو اس کے مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خلا میں فری فال کی کیفیت کا شکار ہیں۔ اسے ختم کرنے کے لیے ایک مرکز گریز قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو ایکسس کے گرد گردش سے پیدا کی گئی، اور اس نے خلا بازوں کو سہارا یا اپنی جگہ ٹکے رہنے میں مدد دی۔ اس کے باعث بین الاقوامی خلائی مرکز میں طویل عرصے تک قیام ممکن ہوا، اور اسی وجہ سے امریکی خلا باز اسکاٹ کیلی پورا ایک سال وہاں کامیابی سے گزار کر زمین پر لوٹے، اور تب سے ان کے جسمانی نظام پر بھرپور تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ مستقبل کے مارس مشن کے لیے مکمل تیاریاں کی جا سکیں، کیونکہ ناسا 2030 تک مریخ پر انسان کو بھیجنے کے منصوبے کا باقاعدہ اعلان کر چکا ہے۔ نومبر 2000 سے اب تک بین الاقوامی خلائی مرکز پر تحقیقاتی ضروریات کے مطابق مسلسل تبدیلیاں اور اپ ڈیٹ کیا گیا، اور ناسا کے منصوبوں کے مطابق اسے 2020 تک فعال رکھا جانا تھا، مگر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کی مدت کو بڑھا کر اب 2030 کر دیا گیا ہے۔ ماضی قریب میں ہی پانچوں اسپیس ایجنسیز نے متفقہ طور پر اس عہد کی تجدید کی ہے کہ خلا کو تسخیر کرنے کی انسانی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا۔ روس نے 2028 کے بعد اپنی توجہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے ہٹا کر اپنا نیا روز اسٹیشن شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ مل کر نئے خلائی اسٹیشن بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2030 تک انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی فعالیات برقرار رکھنے پر اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد نئی خلائی ٹیکنالوجی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور انٹرنیشنل کوآپریشن کی نئی شکلیں آئیں گی۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلا میں کشش شکل موجود ہی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشش شکل تو وہاں بھی موجود ہوتی ہے، بس اس کی شدت کم ہوتی ہے، جسے مائکرو گریوٹی کہتے ہیں۔ یہی مضر ہے جو خلا بازوں کو پٹھوں کا سکڑنا، ہڈیوں کی کمزوری، نظام ہضم کی خرابی اور نیند کی کمی جیسے مسائل سے دوچار کرتا ہے۔ یہ جسمانی مسائل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان خلا کے لیے فطری طور پر موزوں نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس ماحول کے لیے خود کو ڈھالنا پڑ رہا ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن صرف ایک سائنسدانوں کا پلیٹ فارم نہیں، بلکہ ایک عالمی اتحاد کی مثال ہے جس نے کر دکھایا کہ دنیا کے سب سے بڑے حریف بھی مشترکہ مقصد کے لیے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن نے خلا میں طویل قیام، زندگی کی بنیادی اصولوں کی جانچ اور زمین سے باہر مستقبل کی زندگی کی تیاری میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ اسٹیشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے دنیا میں جتنی بھی دوریاں اور فرق ہوں، علم اور انسانیت کی مشترکہ جستجو انہیں مٹا نہیں سکتی۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا سفر ابھی جاری ہے، اور یہ ہمیں خلا کی نئی جہت اور مستقبل کے خوابوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ امید ہے ٹائمز ٹی وی کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔